أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ سورۃ البقرہ کا درس چل رہا ہے، اور سورۃ البقرہ میں وہ آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے، تفصیل سے منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ منافقین قرآن کریم کی زبان میں تو منافقین کہا جاتا ہے، لیکن ہماری زبانوں میں ان کو کہا جاتا ہے دوغلے پن، بہروبی، مفاد پرست۔ جہاں مفاد اور فائدے دیکھے اس طرف جھکاؤ ہو گیا، اور جب مفاد اور فائدے نہ رہے تو وہاں سے پیچھے ہٹ گئے۔ منافقین کی حالت بھی یہ تھی کہ اسلام میں جب تک ان کو فائدے ملتے تھے تو کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، اور جب یہ کافروں میں جاتے تو کہتے ہیں ہم تو تم میں سے ہیں، مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے۔ تو یہ ایک ایسا گروہ ہے جو ہمیشہ سے ہر دور میں مسلمانوں میں رہا ہے اور شروع سے رہا ہے، تو انہی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ان کی بری عادتوں کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 16 کی تلاوت ہوئی ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، لہٰذا ثناء اللہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ فما ربحت تجارتهم، لہٰذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا، وما كانوا مہتدین، اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا۔ انسان کوئی کام کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، مقصد اس کا نفع ہوتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں مجھے اس سے فائدہ ہو، مالی فائدہ پہنچے۔ لیکن وہ ایسا کام کرے جس سے اس کو مالی فائدہ نہ پہنچے، نقصان پہنچے، نفع نہ پہنچے، تو کہتے ہیں یہ بیکار کا کاروبار کیا ہے، بیکار کا کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان منافقین کی حالت کو ایک کام سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہدایت کا راستہ ان کو مل رہا تھا، اس ہدایت کے راستے کو چھوڑا اور گمراہی کے راستے کو لے لیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں، قرآن کریم اتر رہا ہے، نازل ہو رہا ہے، دینی تعلیمات، اسلامی تعلیمات، قرآنی تعلیمات ان کے درمیان ہیں، لیکن انہوں نے سب کچھ چھوڑا۔ ان منافقین نے، کافروں نے سب کچھ چھوڑا اور انہوں نے گمراہی کے راستے کو اختیار کیا، خرید لیا۔ آج کل کے انسانوں کا بھی یہی حال ہے کہ اچھے اور سیدھے راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پر چل پڑتے ہیں۔ جیسے نوجوان طبقہ ہو، نوجوان لڑکے ہوں، بچے ہوں، تو ان کی اگر تربیت صحیح نہ ہو اور صحیح تعلیم نہ ہو تو ان کا بھی حال یہ ہوتا ہے کہ وہ برے راستے پر چل پڑتے ہیں، برے دوستوں میں، بری جگہوں پر اٹھنا بیٹھنا، بری عادتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو کہا جاتا ہے کہ تم نے اچھے راستے کو چھوڑا، برے راستے کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ بھی اس آیت میں منافقین کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے کو خرید لیا، اچھی چیز کو نہیں لیا، بری چیز کو لے لیا۔
جیسے چھوٹا بچہ دکان پر جاتا ہے تو وہ ایک ہلکی اور بیکار چیز کو خریدنا چاہتا ہے اور اس کے والد اس کو اچھی اور مہنگی چیز دلوانا چاہتے ہیں، تو ناسمجھی میں ایسا کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ منافقین کی حالت ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے، بالہدیٰ مانے ہدایت کے بدلے، الضلالہ، ضلالہ مانے گمراہی کو، اشتروا خرید لیا ہے۔ فما ربحت تجارتہم، یہ ایسی خریداری انہوں نے کی ہے کہ ربحت تجارتہم، ان کی تجارت میں کوئی نفع نہیں ہے، یعنی اس خریداری میں، اس کام میں کوئی نفع نہیں ہے۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی انہیں صحیح راستہ ملا، ہدایت کا راستہ ملا، گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ گمراہی خریدیں گے تو گمراہی کے راستے پر چلیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی گمراہی کو، منافقین کی، کفار کی گمراہی کو اللہ تعالیٰ ایک مثال سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے، استوقد نارا، جس نے آگ روشن کی ہو، آگ جلائی ہو۔ استوقد مانے آگ جلانا۔ فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا، اضاءت مانے روشن کر دیا، ما حولہ، ارد گرد کے ماحول کو، اندھیرا ہے، اندھیری رات ہے، جنگل ہے، ویرانہ ہے، کوئی روشنی کی چیز نہیں، کوئی آدمی آگ جلائے، لائٹ جلائے، کچھ بھی جلائے تو اس کے جلانے سے اطراف کا ماحول روشن ہو جاتا ہے۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب وہ اطراف کا ماحول روشن ہوتا ہے تو اس روشنی میں لوگ آگے چلتے ہیں۔ اندھیرے میں کوئی نہیں چل پاتا، اندھیرے کی وجہ سے کوئی بھی اپنے راستے کو آگے کی طرف نہیں بڑھا سکتا، رک جاتا ہے، نظر نہیں آ رہا، گر نہ جاؤں، ٹکرا نہ جاؤں۔ تو جب روشنی ہوئی، ذہب اللہ ما حولہ، اطراف میں، ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور اس روشنی میں یہ چلنے لگے، یعنی روشنی ان کو محسوس ہوئی، ان کو اچھی روشنی ملی، تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا، وترکہم فی ظلمات، اور ان کو چھوڑ دیا ظلمات، اندھیروں میں، کہ ان کو اب کچھ دکھائی نہیں دیتا، لا یبصرون، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اس مثال سے یہ سمجھا رہے ہیں کہ منافقین کی حالت یہ ہے کہ اسلام کے واضح دلائل ان کے سامنے آئے، بالکل واضح طور پر اسلام کے دلائل، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی، سب کچھ، اور انہوں نے خوب اچھی طرح دیکھ لیا، سمجھ لیا، لیکن پھر بھی انہوں نے کفر اور نفاق کے راستے کو اختیار کیا۔ جب انہوں نے کفر اور نفاق کے راستے کو اختیار کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ضد اور کفر کی وجہ سے ان کے اندر سے ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت کی روشنی کو چھین لیا۔ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے دی، اس کا جب صحیح استعمال نہ ہوا تو اللہ نے واپس لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے، کفار کے لیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی، قرآنی ہدایات، قرآنی تعلیمات، یہ سب کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیں، انہوں نے قبول نہیں کری، اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت ان سے چھین لی۔ اب ان کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی۔ جیسے ایک شخص، اس کو کوئی چیز استعمال کے لیے دی جائے اور وہ استعمال نہ کرے تو وہ چیز واپس لے لی جاتی ہے کہ آپ استعمال نہیں کرے تو واپس کر دیں۔ اسی طرح اہل اسلام، مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سارے ہدایت کے راستے ہیں، قرآن، حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، نماز، مساجد، دینی مجالس، یہ ساری ہدایت پانے کے راستے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ان راستوں کو اختیار نہ کرے تو وہ ہدایت سے محروم رہے گا، پھر وہ بعد میں یہ کہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ کیا ہے تمہارے لیے، سوچنے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ راستے بنائے ہوئے، تم ان راستوں پر چلو، قریب آؤ، قرآن پڑھو، سیکھو، سمجھو، احادیث پڑھو، سنو، سیکھو، دینی مجلس میں، دینی محافل میں آؤ تو تمہیں ہدایت ملے گی، دین کی سمجھ ملے گی، دین کے مطابق زندگی گزارنے کا راستہ ملے گا۔
تمہیں شریعت کی سمجھ ملے گی، تمہیں معلوم چلے گا کہ ہدایت کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، گمراہی کا، گناہوں کا راستہ کیا ہے، پتہ چلے گا۔ لیکن جب تم نے ان سارے راستوں کو اختیار ہی نہیں کیا، تمہارا دل ہی نہیں چاہتا مسجد آنے کو، قرآن پڑھنے کو، قرآن سننے کو، دینی مجلس میں شامل ہونے کو، احادیث مبارکہ کو سننے کو، پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہتا، اور پھر تم کہتے ہو اللہ نے مجھے ہدایت ہی نہیں دی، اس لیے میں گمراہی کی زندگی گزار رہا ہوں، تو یہ اس کا کہنا صحیح ہوگا؟ یہ اس کا کہنا غلط ہے۔ یہ کیسے یہ بات کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے ہدایت کا راستہ روشن کر دیا تھا۔ استوقد نارا، آگ جلائی، آگ روشن ہو گئی تھی۔ فلما اضاءت ما حولہ، آگ سے سارا معاملہ روشن ہو گیا تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، آپ سے ہدایت کی روشنی پھیلی، ساری دنیا ہدایت کی روشنی سے روشن ہو گئی۔ اس ہدایت کی روشنی کو صحابہ نے قبول کر لیا، فائدہ اٹھایا، وہ ہدایت یافتہ ہو گئے، اور اس ہدایت کی روشنی سے کفار منافقین نے نفرت کری، قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے اس روشنی سے ان کو محروم کر دیا، اس روشنی سے اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، فلم استوقد نارا، آگ روشن کی ہو کسی آدمی نے، فلما اضاءت ما حولہ، اس آگ سے سارا معاملہ، سارا علاقہ روشن ہو گیا ہو، ذہب اللہ بنورہم، لیکن کچھ لوگوں نے اس آگ سے فائدہ اٹھانے کو مناسب نہ سمجھا ہو، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ذہب اللہ بنورہم، ان سے اس روشنی کو واپس لے لیا کہ تم اس قابل نہیں ہو، تمہیں روشنی دی جائے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اب وہ دوبارہ اندھیرے میں کھڑے ہوئے ہیں، گمراہیوں میں کھڑے ہیں، لا یبصرون، اب ان کو کچھ دکھتا نہیں ہے۔ صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ کس لحاظ سے بہرے؟ آنکھ، کان، ناک، سب کچھ ان کے پاس ہے، بولنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت ہے، لیکن اصل دیکھنا، سننا، بولنا تو یہ ہے کہ ہم دین کی بات سنتے، سمجھتے، عمل کرتے، ہمیں صحیح چیز دکھتی، ہم اس کو سمجھتے، عمل کرتے، نہ ہم نے صحیح چیز کو دیکھا، نہ سنا، نہ عمل کیا، تو اللہ فرما رہے تم اندھے ہو، بہرے ہو، گونگے ہو۔ دنیا میں اندھا، گونگا، بہرا اس کو کہا جاتا ہے جس کی آنکھ نہ ہو، بینائی نہ ہو، دکھتا نہ ہو، بولتا نہ ہو، سنتا نہ ہو، کہتے ہیں یہ اندھا ہے، گونگا ہے، بہرا ہے۔ لیکن قرآن کی زبان میں اندھا، گونگا، بہرا اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے سامنے قرآن بھی ہے، قرآنی تعلیمات بھی ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ہیں، دین بھی ہیں، دینی تعلیمات بھی ہیں، پھر بھی یہ سنتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، عمل نہیں کرتا۔ اللہ کہتے تم اندھے ہو، بہرے ہو، گونگے ہو، تمہاری آنکھ کا کوئی فائدہ نہیں۔ آنکھ تو وہ ہے، آنکھ تو اس آنکھ کو کہا جاتا ہے جس کو قرآن دکھے، قرآن پڑھے، اس آنکھ کو دیکھ کر قرآن سمجھے۔ زبان تو اس کو کہی جاتی ہے کہ جس زبان سے قرآن پڑھے، دینی باتیں پڑھے۔ کان تو ان کانوں کو کہا جاتا ہے جن سے دینی ہدایت کو سنے، اس پر عمل کرے۔ لیکن جب آنکھ، کان اور زبان جو اللہ کے دیے ہوئے انعامات ہیں، ان سے یہ فائدہ نہیں اٹھایا، تو اللہ کہیں گے تم ہمارے لحاظ سے اندھے بہرے ہو۔ صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اللہ کہہ رہے ہیں بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ واپس نہیں آئیں گے، یعنی ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبانوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو اللہ کی زبان میں، اللہ کے ارشاد کے مطابق کہیں ہم بھی اندھے، گونگے، بہروں میں نہ شمار ہو جائیں۔ اور اس کے اختیار کرنے کا، استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس زبان سے قرآن کی تلاوت ہو، اس زبان سے احادیث مبارکہ پڑھتے ہوں، ان کانوں سے ہم دین کی باتیں سنتے ہوں، دینی مجلس میں جاتے ہوں، ان آنکھوں سے ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہوں، دینی محافل میں جاتے ہوں، ان کو دیکھتے ہوں، مساجد میں جاتے ہوں، تو پھر ہم اللہ کے لحاظ سے آنکھ والے ہیں، اندھے والے ہیں، آنکھ والے ہیں، زبان والے ہیں، کان والے ہیں۔ اور اگر ہم نے اپنی آنکھ، کان، ناک کو ان چیزوں سے دور رکھا، یعنی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کا، سننے کا ٹائم نہیں ہے، پڑھنے کا، تو پھر ہم اللہ کے لحاظ سے اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ منافقین کی صفت ہے، اہل ایمان کو، اہل اسلام کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے